بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ بات کریں گے جو قومی اسمبلی کے حالیہ بجٹ اجلاس میں تو حکومتی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن اپنے صوبے میں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، یعنی کہ مرکز میں عمران خان کے ساتھ ہیں اور صوبے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں ان کی بہت اہمیت ہے اور آج کل جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کھینچا تانی کا شکار ہے۔ حکومت ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپوزیشن ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ شخصیت ہیں جناب سردار اختر مینگل صاحب۔ بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب۔ میں نے ناظرین کو یہ بتایا کہ آپ مرکز میں عمران خان کے ساتھ ہیں اور صوبہ بلوچستان میں آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ واک آؤٹ کرتے ہیں، کبھی آپ بجٹ اجلاس میں حکومت کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن یہ بجٹ اجلاس میں جو صورتحال تھی کہ ایک طرف بجٹ اجلاس میں آپ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آپ کو اے پی سی میں بلا رہے تھے، آپ اے پی سی میں گئے نہیں، ان کو خط بھیج دیا، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ میرے خیال میں یہ بلوچستان کی ایک روایت بن گئی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جہاں جب وہ وہاں پر اپوزیشن میں ہوتے تھے، یہاں پہ حکومت میں ہوتے تھے، آج بھی ہے یہ روایت۔ ہم اگر وہاں پہ اپوزیشن میں، یہاں پہ حکومت کے اتحادی کہیں یا حکومت کے سپورٹر کہیں، اسی طرح اے این پی یہاں پر اپوزیشن میں ہے، وہاں جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بھی ہے، پی ٹی آئی اور باپ کے ساتھ حکومت میں ہے۔ یہ بلوچستان کی ایک سیاسی اس طرح کی روایتیں بن چکی ہیں جو اس کو آپ صحیح تو نہیں کہہ سکتے، ہم میرے خیال میں غلط الفاظ ہی بہتر رہے گا۔ جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا جو حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہم نے معاہدات کیے تھے، 1 سال کی مدت ہم نے دی تھی، 6 نکات اور اس کے علاوہ 9 نکات۔ 6 نکات میں ہمارے پولیٹیکل مسائل زیادہ تھے اور 9 نکات میں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کمیٹی بن نہیں پا رہی تھی۔ اس کی وجوہات جو ہے پی ٹی آئی بتا سکتی کہ کیا وجوہات تھی جو ڈیلے ہوئی ہیں۔ اس کی 10 ماہ میں وہ جب کمیٹی نہیں بنی، ہم نے اپنا احتجاج ان کے سامنے رکھا، وہ کمیٹی جب بنی تو چیزیں جو ہے موو کرنا شروع کی انہوں نے۔ یہاں پر میں نے پہلے دن جو اسپیچ کی تھی اپنی، اس میں نے وضاحت کی تھی کہ جو مثبت کام حکومت کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اپوزیشن جو مثبت کام کرے گی یا حق کے لیے کھڑی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اپوزیشن کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہیں، حکومت کا ہم نے ساتھ دیا ہے تو بلوچستان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو پچھلے 9-10 مہینے میں جو آپ کے 6 نکات تھے جو سیاسی تھے اور جو آپ کے 9 نکات تھے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے تھے، تو کتنی کامیابی ہوئی آپ کو؟ ان پریکٹیکل دیکھیں تو اس میں ابھی تک ماں سوائے چند ایک کی اور کامیابی ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے، چونکہ جو پولیٹیکل ایشو تھے اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس میں وہ قوتیں جو انوالو تھی، اس میں خاص کر کے آپ کے مسنگ پرسنز کے جو مسئلے تھے، ڈیولپمنٹ کے ایشو کے لیے انہوں نے تو ہمیں تسلی بھی دی تھی۔ پی ایس ڈی پی میں جو ہماری ڈیمانڈ تھی اتنی نہیں، لیکن کچھ حصہ جو ہے ڈیمز کے حوالے سے، روڈ سیکٹر میں، ہیلتھ فیسلٹیز کے یا ایجوکیشن سیکٹر میں یا پینے کے پانی جو ہے وہ انہوں نے رکھی تھی۔ بات ہماری جو اٹکی ہوئی تھی وہ تھی مسنگ پرسنس پہ آگے رکی ہوئی تھی، جو حل نہیں ہو پا رہی تھی، شاید ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں۔ جب انہوں نے اپنی مجبوریوں کو کچھ حل کیا اور ہمیں اس بات کی تسلی ہوئی کہ جی بجٹ کے فوراً بعد لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، بازیاب ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر ان کا ہم نے ساتھ دیا، اور آپ نے دیکھا تھا کچھ دن سے جو ہے مسنگ پرسنس کا جو ہے بازیاب ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جو میں کافی نہیں ہے لیکن ایک خوش آئند قدم ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں، یہ جن مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو افغانستان بھاگ جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انڈیا بھاگ جاتے ہیں، پھر پاکستان میں آگے حملے کرتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مسنگ پرسن تھے۔ ہم میر صاحب گزشتہ کی جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی، اس میں تمام پارٹیوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس میں نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا۔
ماں سوائے ہماری پارٹی کی اس کو دعوت نہیں دی گئی تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی شامل تھیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مسنگ پرسنز کی ہم نے شرط رکھی ہوئی ہے اس میں یہ بھی شک ہم نے ڈالی ہوئی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر وہ کسی دہشت گردی میں ملوث ہیں یا وہ افغانستان گئے یا ملک کے خلاف وہ کسی سازش میں ملوث ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کی ترتیب اور اس کو مرتب کرنے والے ہم نہیں تھے, وہی لوگ تھے. اگر وہ قانون یا وہ شک غلط ہے تو اس کو آج بھی نیشنل ایکشن پلان کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے یہی کہا ہے اس میں کہ جی اگر کوئی انوالوڈ ہے کسی بھی جرائم میں اس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کو کم سے کم منظر عام پر تو لانا چاہیے. یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جو ملیٹنٹس ہیں, آپ ان کی بات نہیں کرتے؟ نہیں, ان کو تو ہم نے کہا اگر ملیٹنٹس ہیں بھی ان کو آپ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے ان کو کورٹوں میں لائیں. نیشنل ایکشن پلان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا نا. 9 مہینے یا جتنا عرصہ آپ ان کو کسٹڈی میں رہ کر کم سے کم ان کے ورثاؤں کو تو یہ پتہ چلنا چاہیے. 10 سال تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے 10 سال بعد کوئی شخص بازیاب ہوا, شادی شدہ تھی, اس کی نئی شادی ہوئی تھی, تو ان کے رشتہ داروں نے نا امیدی کے تحت جو ہے نا اس لڑکی کا جو ہے رشتہ کہیں اور دے دیا اور اس کی شادی ہو گئی. 10 سال بعد یہ واپس آیا. اب مجھے بتائیں دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس کے بچے اس کی بیوی کو اس کو دلا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں نا. وہ اپنی مرضی سے تو نہیں گیا تھا یا کسی روزگار کے لیے تو نہیں گیا تھا. ایسے کئی واقعات, ایسے کئی آپ کو قصے بلوچستان میں سننے میں آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اگر ملوث ہے ان کو آپ کورٹوں میں لائیں, ان کو کورٹوں کے تھرو سزا دیں. جو بھی سزا آپ کا قانون, ہماری بلوچستان کے قبائلی سسٹم یا سرداروں کا قانون نہیں, آپ کے اپنے قانون کے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بھی ابھی ناکافی ہیں, اب بھی پارلیمنٹ ہیں آپ کے, اس میں نئے قانون لائے جائیں. لیکن ان کے ورثاؤں کو تو یہ حامد میر صاحب جو شخص جاتا ہے وہ ذہنی ٹارچر کا بھی شکار ہوتا ہے, وہ جسمانی ٹارچر کا بھی شکار ہوتا ہے, لیکن وہ پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس کے گھر کا ہر فرد, اس کے دوست, اس کے احباب ہر لمحہ, ہر دن, ہر سال ایک دوزخ کی آگ سے جو ان کے لیے کم نہیں ہوتے. ہم خود اس سے سفر کر چکے ہیں. جی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں, کیونکہ ہمارے جو بہت سے ارباب اختیار ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ اختر مینگل صاحب جب لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس میں ان کا ایک ذاتی دکھ بھی ہے, اور وہ ذاتی دکھ کیا ذرا آج آپ خود بتا دیں. حامد میر صاحب, اب تک بھی اگر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ 1976 میں میرے بڑے بھائی تھے اسد اللہ مینگل, کیونکہ والد صاحب جیل میں تھے, باقی لوگ جو ہے روپوش تھے, تو وہی گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے, گھر کو چلانا, مطلب ایک ہی مرد تھے. اس وقت اس کی عمر جو ہے 19 سال تھی اور اسٹوڈنٹ تھے 2nd ایئر کے. تو اس کو کراچی سے اس کے دوست کے ہمراہ اٹھا لیا گیا, بلخ شیر مزاری کے گھر سے, کیونکہ ہمارے ٹیلی فون وغیرہ ڈسکنیکٹ تھے, تو بلخ شیر مزاری کے گھر پہ وہ جاتے تھے کسی دوست کو فون کرنے کے لیے. تو وہاں سے اس کو اٹھا لیا گیا, اور تب سے آج دن تک یہ پتہ نہیں چلا. مختلف ہمیں خبریں ملی, ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب میں بھی وہ واقعات ہیں جو میں نے سپریم کورٹ میں پیش بھی کی تھی, کہ اس میں انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا, کہ کہا گیا اس کو کہ کہہ دیں کہ ملک کی سالمیت کے لیے کہ جی افغانستان چلے گئے ہیں. اور حمید گل نے تو یہاں تک ایک ٹاک شو میں بھی کہا تھا کہ جی اس کو ٹارچر کر کے کشمیر میں مظفر گڑھ کا علاقہ ہے, مظفر آباد, وہاں پر جو ان کو ٹارچر کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو تب دن سے آج دن تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا کہ اس کی کہاں اس کو دفنایا گیا ہے, مار دیا گیا, زندہ ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنی اس کی لاش کو خود نہیں دیکھتا اس کو یقین نہیں آتا. تو یہ اب آپ نے جو دکھ بتایا اپنا, تو اسد اللہ مینگل بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے بیٹے, اور ایک اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل کے بڑے بھائی بالکل لاپتہ ہیں 1976 سے, 6 فیبروری 1976, اور نہیں پتہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں, اور اگر مردہ ہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ لاش کہاں پہ ہے اور قبر کہاں پہ ہے. حامد میر صاحب دیکھیں, جو حالات و واقعات وہ تو ہمیں پتہ تو چل گیا کہ وہ زندہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انسان کو اپنی تسلی کی, لیکن قبر کا نہیں پتا. کم سے کم ہمیں یہ تو موقع ملتا ہے کہ جا کے اس کے قبر پر دعا تو پڑھ سکتے تھے. تو قبر کا نہیں پتا؟ نہیں, بالکل نہیں پتا. اب ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تھے دوبارہ 1997-98 میں, آپ نے کوشش کی تھی ان کی قبر کا پتہ کرنے کی؟
نہیں حامد میر صاحب کہاں پہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہمارا بھائی نہیں تھا. جب والد سے کوئی اس بات کی جیل میں اطلاع دی گئی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، تو اس نے بولا ایک میرا بیٹا نہیں ہے، بلوچستان میں ہر مرنے والا، ہر گم ہونے والا جو میرا بیٹا ہے. تو میرے لیے آج بھی اگر میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کی مسنگ پرسن جو واپس آئیں، اس درد کو رکھتے ہوئے کہ ان کا درد تو کم سے کم میں کم کر سکوں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی، آپ نے ان کو ایک خط لکھا تھا. اس خط میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ان کو آپ اے پی سی میں اپنے سامنے رکھیں. تو پھر مولانا صاحب نے اس دن کئی گھنٹے کی اے پی سی کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا تھا. کیا اس اعلامیے میں جو آپ کے کنسرنز تھے وہ ایڈریس ہوئے؟ اس میں مسنگ پرسنس کا تو ایک نقطہ تھا، لیکن جو خط ہم نے مولانا صاحب کو بھجوایا تھا اس میں جمہوریت کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، اور تین نکات اور تھے. ان میں سے چند ایک نکات اس میں لائے گئے تھے جو اعلامیہ، لیکن باقاعدہ ہم سے رابطہ نہیں گیا، وہ میڈیا کے ذریعے سے ہم نے سنا تھا. لیکن حامد میر صاحب ایک اور بات میں اس کی وضاحت کروں. دیکھیں، ایک مسائل وہ ہیں جو حکومت کے دسترس میں، ہم نے حکومت کے سامنے وہ مطالبات رکھے ہیں جو حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اپوزیشن کے لیے ہم نے وہ مطالبات رکھے جو صرف بلوچستان سے کنسرن نہیں تھے، وہ ملک کے لیے، ملک کے جمہوری نظام کو کس طرح بچانا ہے، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے کرنے ہیں، اور میڈیا پر جو قدغن لگایا گیا ہے جس انداز میں، اور وہ جس انداز میں بڑھتا جا رہا ہے اس کو، کیونکہ یہ تمام ہمارے اس پولیٹیکل معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس کو جو کس طرح ختم کیا جائے. تو یہ نکات ہم نے رکھے تھے. ان کا تو یہ باتیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے جن کو آپ نے بجٹ اجلاس میں ووٹ دیا ہے؟ میڈیا کے حوالے سے، یا اس کے جمہوریت کی بحالی کے لیے، یا عدلیہ کی بحالی، سارے معاملات میں، کیونکہ وہ ان کا براہ راست تعلق ہے ان سارے معاملات. بالکل، اس میں کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا تعلق ہے. لیکن یہ باتیں جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے جو اچھی لگتی ہیں. تو آپ مستقبل میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات میں تیزی سے عمل درآمد شروع کیا تو ہم حکومت کا ساتھ دیں. آپ نے حکومت کو پچھلے سال 1 سال دیا تھا. 1 سال دیا تھا. تو اب جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا جو 6 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہے اگست 2018 میں ہوا تھا. جی بالکل، اگست 1 مہینہ رہ گیا، تقریباً 1 مہینہ رہ گیا. اور اس 1 مہینے میں اگر پروگریس ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو مسنگ پرسنز 10 آئے ہیں، اگر اس 1 مہینے میں کے اندر ہر 2 دن بعد اگر 10 آنا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں اگر ہمارے چند ووٹ اس حکومت کو ملتے ہیں، اس کے بدلے میں ایک ماں کا بیٹا آ جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر کو ایک اپلیکیشن دی گئی، اور اس میں مختلف ارکان قومی اسمبلی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. آپ نے بھی اس پہ دستخط کیے تھے، آپ نے بھی اس کی حمایت کی تھی. ایک کی نہیں کی تھی جی. یعنی کہ جو بھی جتنے بھی تھے، آصف زرداری صاحب تھے، سعد رفیق صاحب تھے، علی وزیر صاحب تھے، محسن دیوڑ، جی. آپ نے چاروں کی حمایت کی تھی. لیکن اب جب سے رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب کا خیال ہے کہ پروڈکشن آرڈر تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ ان کے اتحادی ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ آزاد ہیں، جو بھی ہیں، ووٹ تو دیا آپ نے ان کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف درست ہے کہ جو ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے؟ حامد میر صاحب، اس ملک کی اقتدار کی کرسی اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ اس میں اپنے سوا کسی کو کچھ اور نہیں دکھتا، اور یہ ماضی میں ہوا ہے. آج جو لوگ جن حالات سے کو فیس کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے کیے ہوئے ہیں. آج جو اپوزیشن جن حالات کا مقابلہ کر رہی ہے یہ پچھلے ادوار میں ان کے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، چاہے اس کے پیمرا کے قوانین ہوں، چاہے احتساب کی عدالتیں ہوں، چاہے دہشت گردی کی عدالتیں ہوں، یہ ان کی بنائی ہوئی ہیں جو آج یہ بھگت رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اقتدار، اور بالخصوص اس ملک کا اقتدار، کسی کا نہیں رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ قوانین جو آپ آج بنانے جا رہے ہیں
کل آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑے. تو ہم کسی بھی ایسے ترامیم کا، کسی بھی ایسے قوانین کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہم سمجھتے ہیں ایک جمہوری تقاضوں کے برعکس ہوں. چاہے وہ کسی کے پروٹیکشن آرڈر دیکھیں، یا تو ان کو کنوکٹ کر لیں آپ، کنوکشن کے بعد تو ان کے پروٹیکشن آرڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تک وہ ٹرائل ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں، ان کو آپ ٹیلی ویژن پر براہ راست چھوڑتے ہیں. وہ جب کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. جب تک انڈر ٹرائل ہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون جو ہے ان کو اس کے حق سے نہیں روک سکتا. تو اگر اسپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یا اس کو ختم کیا تو آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ امین صاحب، یہاں پر جو میں نے ان کے پروڈکشن آرڈر پر سائن کیے نا، وہ صرف ان کے لیے نہیں کیے، 3 اور لوگ ہیں. نہیں، یہ میں نے اپنے مستقبل کے لیے بھی کیے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ کل یہ پروڈکشن آرڈر ہمارے لیے بھی شاید ضرورت پڑے، اور ہم اس جو ہے دنیا سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، اور امید یہی بھی لگتا ہے کہ آگے بھی ہمیں اور اس دن میں نے جب یہ جو پروڈکشن آرڈر پہ عمران خان کا موقف ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ قطعاً نہیں، اس پر ہم کبھی اتفاق نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں ایک شخص کی جو ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس کے جمہوری حقوق کو جو ہے سلب کرنے کی یہ ترامیم ہوگی، اس کو روکنا. اچھا، تو اب اس پہ پھر فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو کرنا ہے، وہ بڑا ان کا سخت موقف ہے، تو آپ ان کے خلاف اگر ووٹ دے دیں گے تو پھر جو آپ کا یہ جو باقی ایشوز ہیں اس پہ اثر پڑے گا، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، ہم نے حق کا ساتھ دیا. یہ اور بات ہے جو آج حق کے دعوے دار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں اپنے دور اقتدار میں جو ہے ہم سے حق انصاف نہیں کیا. جب آپ کو ہم کہتے ہیں نا بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ، ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہیے کتنے مہینے کے وزیر اعلیٰ تھے؟ 16 مہینے کے. اور آپ کے والد صاحب 9 مہینے. تو والد صاحب 9 مہینے اور آپ 16 مہینے، لیکن آپ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور جو کرٹکس ہیں جب وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سردار اختر مینگل سے پوچھو نا، جب یہ وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے کتنے بلوچستان میں ترقی کی. بہرحال یہ میں نے ویسے ہی ایکسپلین کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے کبھی اپنا ٹینیور ہی پورا نہیں کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ صرف پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے نہیں توڑ رہی اپوزیشن کے، قومی اسمبلی میں بھی توڑ رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ گرفتاری سے پہلے یہ خود بتا چکے ہیں کہ 6-7 ایم این اے ہمارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے یا کسی اور اپوزیشن پارٹی کے ایم این اے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو یہ جو آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، آپ کے 4 ووٹ ہیں، آپ کی تو پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی. پھر کون پوچھے گا آپ کو؟ حامد میر صاحب، کوئی پوچھے نہ پوچھے، اس بار تو ہمارے پاس 4 ایم این اے ہیں نا. جب ہمارے پاس کوئی ایم این اے بھی نہیں تھا، ہم اپنی آواز اٹھا رہے تھے. جب ہمارے پاس ایک ایم این اے تھا رؤف مینگل کی شکل میں، اس وقت بھی ہم نے بلوچستان کی آواز اٹھائی، اور بلوچستان کی آواز پر جو ہے ہم نے استعفے بھی دیے. اور اب بھی ہمیں اگر کوئی پوچھے گا نہیں، وہ نہیں پوچھتے. بلوچستان کی عوام تو ہمیں سن رہی ہے نا، وہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم بلوچستان کی عوام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے اپنا شکوہ کریں گے کہ جی ہم نے پاکستان کے ایوان میں آپ کی آواز اٹھائی، اور وہاں تک بھی ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو جو آپ نے ہمیں وہ موقع دیا تھا، جو امانت آپ نے ہمیں دی تھی، ہم واپس آپ کے پاس لائیں. کیا اس امانت کو ایز اٹ از پھر جا کے پاکستان کے ایوانوں میں پھر چیخنا شروع کر دیں، یا یہ آپ کی امانت پھر آپ کو واپس کر لیں؟ پچھلے دنوں کچھ ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں کہ آپ نے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تاکہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے حل کیا جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی سنسیئرلی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب، لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو بڑے سنسیئر ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ان ایوانوں کی ہوا اور سیکریٹریٹ کی ہوا کچھ اس طرح ہوتی ہے، اسلام آباد کی خاص کر، معذرت کے ساتھ، وہ انسان کی وہ سنسیریٹی نہیں رہتی، وہ کمٹمنٹ نہیں رہتی جو اپوزیشن میں رہ کے ہوتی ہے. کہتے تو ہیں وہ میں حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ روانی ان کی باتوں میں نہیں تھی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی، جب ڈی چوک پر وہ لوگوں کو بھی رلاتے تھے مسنگ پرسن کے حوالے سے اور خود بھی جذباتی ہو جاتے تھے. وہ جذبات مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. اچھا، نظر نہیں آ رہے.
تو جو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے کہا کہ آپ کی کچھ میٹنگز کروائیں، تو کچھ تفصیل بتائیں گے آپ ان میٹنگز کی؟ کچھ لوگوں سے مثال کے طور پہ وہ جو ایک مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے کمیشن ہے، ان کے سربراہ سے بھی آپ کی میٹنگ ہوئی، وہ آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ سے جو میٹنگ ہوئی ہماری، اور اس میں انہوں نے بریفنگ جو مجھے دی کہ جی 150 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ بازیاب ہو گئے. نام بھی بتا دیں ان کا. آپ کے 2 عہدے ہیں ان کے پاس جی، نیب کا بھی عہدہ ہے ان کے پاس، مسنگ پرسن جاوید اقبال. ٹھیک ہے. اور مسنگ پرسن جاوید اقبال نہیں، مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال. جی جی جی، سربراہ وہ خود تو ابھی تک تو مسنگ نہیں ہے. ہاں. تو انہوں نے جو مجھے بریفنگ دی کہ جی 150 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ بازیاب ہو گئے ہیں، کچھ جو ہے کیس ہم نے سالو کر لیے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جاوید اقبال صاحب آپ نے، اچھا انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ جی میں نے ایز اے سیشن جج، ایز اے میجسٹریٹ، ایز اے ہائی کورٹ بلوچستان کی کن کن علاقوں میں نے سرو کیا ہے. تو میں نے بولا آپ نے بلوچستان کے ڈائنامکس دیکھے ہوں گے جن علاقوں میں ہم نے سرو کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بھی دیکھی ہوگی، اور پولیٹیکل صورتحال سے بھی آپ واقف ہیں. تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی کا کوئی مسنگ پرسنز کا وارث کوئٹہ میں آ کے آپ سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ بھی آپ 2 دن کے لیے جاتے ہیں 2 مہینے میں، اور تربت سے غائب ہوا شخص کے ورثہ کوئٹہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا. کمیشن ہمیشہ یہ ہوتے ہیں، ان کو ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے. اگر دنیا کے کمیشنوں کو دیکھا جائے، وہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کہاں سے گیا ہے، ان کی شکایت سنتے ہیں اور ٹوٹل اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اب کوئی شخص جو ایک کمپلیننٹ ہے، ہم جیسے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، میں نے آپ کی مثال دی کہ وہ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں تو کراچی جاتے ہیں، 6 گولیاں اس کو ماری جاتی ہیں. وہ شخص جو ایک اپنے گھر کا سامان بیچ کر بس کی چھت پر بیٹھ کر وہ کوئٹہ پہنچے گا، ایک تو وہ پہنچ نہیں پائے گا. اگر پہنچ گیا وہاں پہ اس نے کمپلین درج کرائی بھی، کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ واپس اپنے گھر پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ صورتحال ہے. ہم جیسے لوگ جو بم پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس گھر سے نکلتے ہیں، گاؤں سے نکلتا ہوں کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے نکلتا ہوں کراچی تک، تو اسی پریشانی میں کہاں جو ہے کوئی سنائپر یا خودکش جو ہے ہمارے انتظار میں بیٹھا، اس غریب کی بیچاری کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس طرح کی کمیشن پر ہم یقین نہیں رکھتے. جب اس کو کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تھا، ہم نے اس وقت اس پر سوالیہ نشان اٹھائے تھے، اور اس کے بعد جب اس کو احتساب اس کا کورٹ کا جو ہے چیئرمین بنا دیا گیا، میں نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کوئی وہ شخص جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بازیاب نہیں کرا سکتا، اس سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اربوں روپے یا اربوں ڈالر جو ہے ان لوگوں سے برآمد کرائے گا؟ تو اسی لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، یہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہیں، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے ان کو لگایا تھا. بالکل، کوئی شک. تو جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ کو بریفنگ دی، آپ اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو پھر ان کو کیوں اس کمیشن کا سربراہ لگایا ہوا؟ اب جنہوں نے لگایا ہوا ہے انہی سے پوچھے. شاید یہ مجھے ایک اور بات بتائیں، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے کہ یہ آپ کی ایفرٹ سے پچھلے دنوں بہت سے جو لوگ ریلیز ہوئے، اس میں نوشکی کے 3 لوگ، 2 نوشکی کے تھے، ایک واشک کا، جی ہاں، خاران کا. ٹھیک ہے. وہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے دفتر میں گئے ریلیز ہونے کے بعد، اور ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب جو آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سینیٹر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی تصویر کھینچی گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر تھے. پولیٹیکل ورکر، جی. وہ جو بھی اٹھائے گئے ہیں یا تو پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، یا ان کا تعلق جو ہے ان پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ رہا ہے، یا ان کے رشتہ دار رہے ہیں. تو یہ میں صرف اب ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ 3 لوگ جو ریلیز ہو کے تو بی این پی مینگل کے دفتر میں گئے، تو یہ بی این پی مینگل کے ورکر تھے؟ نہیں جی، پارٹی، ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، مختلف پارٹیوں سے تھے یہ. اچھا. جو بھی آج 10 لوگ آئے ان میں سے چند ہی شاید بی این پی سے ان کا تعلق ہو. ہم اس لیے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں صرف بی این پی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ایک تو 25 جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا، اور دوسرا سینٹ کے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے، صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ درست ہے؟ حامد میر صاحب دیکھیں، صادق سنجرانی کو لانے والے بھی کوئی اور تھے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی اس عہدے پر
کسی پولیٹیکل شخص کو لانا چاہیے جس کا ملک کی اور پاکستان کی جمہوری سٹرگل میں جو کوئی رول ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک ایسے شخص کو لے آئے اور میرے خیال میں آج وہی لوگ جو اس کو لائیں وہ خود پچھتا رہے ہیں. جس انداز میں اس کو لائے تھے وہ لوگ وہ آج خود پچھتا رہے ہیں. صرف زرداری صاحب پچھتا رہے ہیں، عمران خان تو نہیں پچھتا رہے. اور اس وقت ووٹ زیادہ تر زرداری صاحب فیصلہ نہ کرتے تو شاید صادق سنجرانی جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین نہیں بن پاتے. ہم سے جب رائے لی گئی ہم نے اس وقت اس پر اعتراض کیا تھا، اور میں آج بھی اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے، حالانکہ تعلق اس کا بلوچستان سے ہے لیکن ہم نے ان کو ووٹ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں ہم نے راجہ ظفر اللہ کو ووٹ کیا، اوپنلی ہم نے اس کو ووٹ کیا، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو اب اگر انہوں نے چاہے، کیونکہ اکثریت ان کے ہاتھ میں، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہٹانا ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا. اچھا، جب پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس پیج پر، ایک پیج پر، تو اس کا ایک ووٹ آپ کا بھی ہے. بالکل جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف اگر اپوزیشن اپنا متفقہ امیدوار لے آئی تو ان کو بچانا مشکل ہے؟ دیکھیں، اگر ووٹ اپوزیشن کے ووٹ توڑے نہ دیے گئے تو اس کا بچنا مشکل ہے. ہمارا جو ایک ووٹ ہے، کل بھی میرے پاس بھی ان کی پارٹی کے لوگ آئے تھے باپ کے، کیونکہ وہاں پر تو ہم اچھا باپ کے بھی لوگ اب آپ کے پاس آئے ہیں؟ جی ہاں جی. تو یہ تو اچھی بات ہے. بڑی جی حیرت، اچھی نہیں ہے، حیرت انگیز بات ہے. اچھا، کہ وہاں پر ہم اپوزیشن، اور جس انداز میں وہ ہمیں وہاں لتاڑ رہے ہیں باپ والے، اچھل کے، کود کے تو جس انداز میں وہ ہمیں لتاڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا. آئے تھے، محترم تھے ہمارے، کیونکہ بلوچستان کے لوگ ہم جتنے بھی اپنی وہ اختلافات ہوں سیاسی، لیکن ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں چاہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہو. تو جب وہ میرے پاس آئے میں نے بولا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ تم نے میرے خان کے ساتھ کیا خوبی کی ہے. تو بہرحال فیصلہ تو ہمارا الٹیمیٹلی پارٹی کرے گی. میں جا رہا ہوں آج کوئٹہ، وہاں پہ ہمارا پارٹی کا اجلاس ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس امیدوار کے حق میں جائیں گے جو کسی اور کے کہنے پہ لائے دیے گئے ہیں. لیکن اگر عمران خان صادق سنجرانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نے بجٹ اجلاس میں عمران خان کی حکومت کو ووٹ دیا ہے، اور عمران خان اگر آپ سے کہیں کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دینا، پھر کیا کریں گے آپ؟ ان ہمارے نکات میں دیکھیں جی، نہ صادق ہے نہ سنجرانی ہے اس میں. اچھا، نہ ہی سینٹ کا کوئی چیئرمین ہے. ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا، باپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے جی. اچھا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات کی آپ کہ ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا، باپ کے ساتھ نہیں ہوا. تو صادق سنجرانی صاحب کو سپورٹ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. مجھے جو دوستوں سے کا جو فیڈ بیک مل رہا ہے مشکل لگتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو پارٹی کرے گی، کیونکہ ابھی تک تو ایک ہی پارٹی نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اپوزیشن نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اچھا، اپوزیشن نے رابطہ نہیں کیا ابھی؟ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی نہیں. تو یہ جو آپ کی پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ اپوزیشن کے رہنماؤں سے، آصف زرداری صاحب سے میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھی، تو اس میں چیئرمین؟ نہیں، وہ تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے میری ان سے میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ جو پروڈکشن آرڈر تھے اس دن میں آیا تھا کہ بلاول سے بھی میں ملوں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو آصف زرداری وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو رش کافی تھا، تو مناسب نہیں سر. اس سے میری کسی سے نہ ملاقات ہوئی. ہاں، یہ باتیں کی گئی کہ جی میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ صادق سنجرانی کو بچانے کے لیے میں گیا ہوں. بھائی صادق سنجرانی کو کس کے پاس؟ آصف زرداری کے پاس. اتفاق سے آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے. اتفاق سے میں وہاں تھا، وہاں تو بات ہی نہیں ہوئی. تو صادق سنجرانی کو جو لانے والے ہیں وہ بھی اس کو اگر بچا نہیں پاتے، میں کہاں بچا پاؤں گا ان کو. اچھا، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت سینٹ میں سب سے زیادہ ووٹ مسلم لیگ نون کے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اپوزیشن کو کسے اپنا متفقہ امیدوار بنانا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ کے ووٹ زیادہ ہیں، لیکن باہمی اتفاق کی رائے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تینوں جو جماعتیں، بلکہ سب جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، چیئرمین کو ہٹانا شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کسی ایک نئے چیئرمین کو لانے پر متفق ہونا جو ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بلوچستان سے تعلق رکھنے والا جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو اگر ہٹایا جا رہا ہے
تو نیا چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے آنا ضروری ہے؟ حامد میر صاحب، یہ ایک پرسیپشن لایا گیا کہ جی بلوچستان سے جو چیئرمین ہے اگر اس کو ہٹایا گیا ہے تو بلوچستان کے احساس محرومی میں اضافہ ہو جائے گا اور بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوگی. دیکھیں، جب آپ عہدوں کو کیٹیگورائز کریں، پرائم منسٹر، صدر اور پھر آتا ہے سینٹ کا چیئرمین. صدر جب ملک سے باہر آ جاتا ہے تو پھر آپ کا جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ قائم مقام صدر ہوتا ہے. جب اس ملک کا جب وزیر اعظم بلوچستان سے تھا اس وقت بلوچستان کی احساس محرومی ختم نہیں ہوئی. جب بلوچستان کے وزراء فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں اس کے وزراء ہیں، اس سے بلوچستان کی احساس محرومی ختم نہیں ہوتی. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے کسی ایک منصب کا محتاج نہیں. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیک نیتی اشد ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، تو جب سے قومی اسمبلی میں ایک 26ویں آئینی ترمیم کا بل منظور ہوا ہے تو جو بہت سے جو بلوچستان کے سینیٹرز ہیں ان کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب اگر فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس میں اس کی سیٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بلوچستان بھی ایک بڑا صوبہ ہے تو پھر اس کی بھی سیٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں جی بلوچستان کو ہمیشہ اس کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کہ صرف اس کو سیٹیں دی گئی ہیں بلکہ اس کی ڈیولپمنٹ کا حصہ بھی اس طرح دیا گیا. اسی وجہ سے بلوچستان سیاسی حوالے سے انڈر ڈیولپ ہے، بلوچستان جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انڈر ڈیولپ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سیٹوں کو بڑھانے کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا فاٹا کی جو سیٹیں کم کی گئی ہیں بلوچستان میں کچھ اس طرح کا تو گیم نہیں کھیلا جائے گا کہ وہ کمی پورا کرنے کے لیے فاٹا؟ آپ کے خیال میں فاٹا کی سیٹیں کم کی گئی ہیں؟ نہیں، فاٹا کو ختم کر کے مرج کیا گیا نا آپ کا. ایک زمانے میں فاٹا کی سیٹیں وہ ہوتی تھی جہاں کو گھسیٹ کے لے جاتے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس طرح کا اگر مائنڈ سیٹ ہے کہ بلوچستان میں اس طرز کی سیٹیں لائی جائیں گی تو یہ بلوچستان کا سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور گمبھیر ہو جائے گا. لیکن بلوچستان کے ان سیٹوں کی تقسیم سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہے اور وہاں پر مداخلت کے بغیر الیکشن کیے جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا مطلب فیصلہ ہوگا. آخر میں یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ 25 جولائی کو یوم سیاہ منا رہی ہیں اور اے پی سی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو بلوچستان میں آپ کے اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں جی مڈ ٹرم انتخابات ہونے چاہیے. آپ مڈ ٹرم انتخابات کی حمایت کرتے ہیں؟ ایسا میں تو آج ہی یوم سیاہ منا کے آیا ہوں، اس لیے کالو کپڑوں میں آ گیا میں آپ کے پاس. اچھا. ابھی تک ہمارا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح رابطہ نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کی 25 جولائی کے الیکشن حامد میر صاحب 70s کے الیکشن کے بعد کون سا یہاں پہ ایک الیکشن رہا ہے جس کو متنازع نہیں کیا گیا ہے یا جو متنازع نہیں رہا ہے؟ چاہے وہ آپ کے 77 کے الیکشن رہے ہیں، 88 کے نان پارٹی بیسس پر ہوئے ہیں، پھر ہر الیکشن کو جو ہے نا کوئی الزامات لگے رہے ہیں. اس وقت کی حکومت نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس وقت کی جو ہاری ہوئی جماعتیں انہوں نے ہمیشہ 2013 کے الیکشن میں خود جب داندلی ہوئی تھی ہمارے ساتھ اور اس الیکشن میں بھی مکران کی یا بلوچستان کی کئی علاقوں میں جو ہے ہماری سیٹیں لے لی گئی ہیں. 2013 میں خود عمران خان کے پاس گیا تھا. اس وقت میں نے اوتھ نہیں لیا تھا اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ داندلی ہوئی، ہمارے ساتھ داندلی، کیوں نہ مل بیٹھ کے اس کے خلاف ایک حکمت عملی بنائیں اور لوگوں کو موبلائز کریں. لیکن اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو مشکل سے وہ اس ملک میں آیا ہوا ہے اس کو ہم پٹڑی سے ہٹا دیں. تو اس طرح نہ ہو کہ ہم ایسی حکمت عملی بنا لیں اور اس سے جو لنگڑی لولی جمہوریت ہے اس کے بجائے ہمیں پھر آمریت کے دور دیکھنے پڑے. آپ کی اس گفتگو سے کیا یہ میں تاثر لوں کہ آپ کو سسٹم کے لیے خطرات نظر آتے ہیں؟ حامد میر صاحب، جب یہاں پر ملکی حالات نہیں بین الاقوامی حالات جس طرح کہ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اس طرح جب بھی ہوئے ہیں اس کی پیش قدمی کے لیے یہاں پر ہمیشہ تبدیلی آئی ہے نان ڈیموکریٹک فورسز کی طرف سے. تو مجھے ایک وہ جو بادل منڈلا نظر آ رہے ہیں اور ان بادلوں کو اور ہم نے جب ہوا یہاں سے انٹرنل ہوا دی تو کہیں یہ
پھر آمریت کا کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے. تو اس لیے آپ کے اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا محتاط رہے. محتاط رہیں. ڈیموکریٹک جو ان کا رائٹ بنتا ہے احتجاج کرنے کا، بالکل وہ کریں. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اس احتجاج میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ سردار اختر محگل صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.